السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز۔ میں ہوں زارا انصاری، میں ہوں آپ کے ساتھ ماہنور ندیم۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کوئٹہ میں لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز بنانے اور تشدد کا مرکزی ملزم بھائی سمیت قانون کے شکنجے میں، پولیس کو تیسرے ملزم کی تلاش۔ پولیس کو تقریباً 200 ویڈیوز مل گئی۔ ملزم کے گھر سے مزید شواہد برآمد۔ DIG کوئٹہ کا کہنا ہے مرکزی ملزم ہدایت خلجی انسانی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہے۔ ایک لڑکی کی آخری لوکیشن کابل کی ملی تھی۔ FIA سائبر کرائم ونگ کی مدد سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ ثبوت پنجاب فورینسک لیب بھجوا دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا واقعے پر JIT بنانے کا اعلان۔ کہتے ہیں ملزمان کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر بھی صارفین کا شدید رد عمل۔ درندوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ کراچی کو فنکشنل کرنا، کامیاب کرنا، خوشحال کرنا، مطلب یہ کہ ہم پاکستان کی مدد کر رہے ہیں۔ کراچی کی ٹرانسپورٹ سسٹم کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں تھی۔ جب تک مینجمنٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، جس طرح کو ہم ماڈرن شہر چاہتے ہیں، اس کا بننا مشکل ہوگا۔ مینجمنٹ ٹھیک ہونے پر کراچی کا جدید شہر بننا مشکل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کراچی گرین لائن کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا اچھی ٹرانسپورٹ کے بغیر کوئی شہر نہیں چل سکتا۔ کراچی ملک کی ترقی کا انجن ہے۔ کراچی خوشحال ہوتا ہے تو پاکستان خوشحال ہوتا ہے۔ اتنی حکومتیں آئیں، کسی نے کراچی پر توجہ نہیں دی۔ روشنیوں کے شہر کو کھنڈر بنتے دیکھا ہے۔ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، کراچی کو خود مختار بنانا ضروری ہے۔ کراچی میں غریب طبقے کو پانی نہیں ملتا۔ وزیر اعظم نے 15 ماہ میں کراچی کے پانی کا منصوبہ K4 مکمل ہونے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ کل پرائم منسٹر صاحب ایک صاحب یہاں پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ تو ہم نے بنایا تھا، تو افتتاح اس کا ہم کریں گے۔ تو منصوبہ انہوں نے یہ بنایا تھا کہ فروری 2016 میں یہ منصوبہ اپروو ہوا۔ اس کے بعد 28 ماہ ان کی حکومت رہی۔ 28 ماہ میں اس کا انفراسٹرکچر بھی مکمل نہیں ہوا۔ نون لیگ دور میں گرین لائن کا انفراسٹرکچر بھی مکمل نہیں ہوا۔ کل ایک صاحب 2 انگلیاں دکھا کر کراچی کے لیے قربانیاں ظاہر کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا احسن اقبال پر طنز۔ بولے عمران خان کے ہوتے ہوئے پیسہ عوام پر خرچ ہو رہا ہے۔ لندن میں فلیٹ، دبئی میں ٹاور خریدنے کے لیے نہیں۔ وزیر اعظم جلد سکھر حیدرآباد موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا نون لیگ چاہتی تھی نواز شریف اس کا افتتاح کریں۔ ہمارا دل بڑا ہے، آپ واپس تو آئیں، افتتاح کرا لیں گے۔ سندھ حکومت کی ٹرانسپورٹ اور گرین لائن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں ہم انگریزی والا سفر، یہاں اردو والا سفر کریں گے۔ کرنا چاہیے عمران خان کو کہ نواز شریف اتنے منصوبے شروع کر گئے، لگا گئے کہ 3 سال میں کم از کم عمران خان صاحب کو نواز شریف کے منصوبوں پر تختیاں لگانے کا موقع ملا۔ عمران خان کو نواز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کو 3 سال تختیاں لگانے کا موقع ملا۔ عوام جو بجلی اور گیس استعمال کر رہے ہیں وہ نواز شریف کی دی ہوئی ہے۔ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کراچی میں کل پرامن کارکنوں پر تشدد کیا گیا۔ شہباز گل کا رد عمل۔ کہتے ہیں میاں مفرور نے ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلا۔ کرپشن انڈیکس میں پاکستان کرپٹ خاندانوں کی بدولت پہنچا۔ احساس پروگرام پر جھوٹا پروپیگنڈا شرمناک حرکت ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اپنے وزیر اعظم کو ہمارے چیئرمین کے ساتھ کہیں براہ راست مناظرے پہ بٹھا دو۔ اگر 5 منٹ میں اس کو زمین پہ نہ لٹا دیں، کتنا کر دیں، تو ہم اپنے آپ کو بی کا جالا نہیں کہیں گے، بھٹو کا جالا نہیں کہیں گے۔ وزیر اعظم کو بلاول بھٹو کے ساتھ مناظرے پر بٹھا دیں۔ بلاول 5 منٹ میں چتنا کر دیں تو خود کو جیالہ نہیں کہیں گے۔ سعید غنی کا پیپلز پارٹی کے احتجاجی مظاہرے سے خطاب۔ کہا امریکہ کا صدر اگر فون نہیں کرتا ہے تو سزا پاکستانیوں کو مت دو۔ عمران حکومت کی وجہ سے لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے۔ مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی کا ملک گیر احتجاج۔ شہر شہر مظاہرے، سیالوں کے وفاقی حکومت کے خلاف نعرے۔
شہروں میں اس کے لیے صوبائی حکومتیں سبسڈی دیتی ہیں. یہاں پر وہ خون آشام صوبائی حکومت ہے جو اس شہر کا صرف لہو پیتی ہے. پیپلز پارٹی شہر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. کراچی کو کسی کی امداد کی ضرورت نہیں. پورا پاکستان کراچی کی امداد سے چل رہا ہے. حق دیا جائے یہی جمہوریت ہے. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں جن شرائط پر موجودہ حکومت سے معاہدہ کیا تھا اس پر آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا چونڈا کے قریب چنوکی کا دورہ. گجرانوالہ کور کی وکٹری شیلڈ مشقوں کا مشاہدہ کیا. مشقوں سے متعلق پلاننگ، آپریشنل تیاریوں، دفاعی اور جارحانہ پہلوؤں پر آرمی چیف کو بریفنگ. جنرل قمر جاوید باجوہ نے تربیتی معیار اور پیشہ ورانہ قابلیت پر اطمینان کا اظہار کیا. کہا مشقیں اعتماد بڑھانے اور جنگی صلاحیت بہتر بنانے میں مدد کرتی ہیں. میدان جنگ میں سخت اور حقیقی معنوں میں تربیت ضروری ہے. مشقیں جدید رجحانات اور نظریات کے رفع میں کردار ادا کرتی ہیں. مشقوں سے جوانوں کی صلاحیتوں میں نکھار اور عزم بڑھتا ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ. ایف آئی اے نے چالان تیار کر دیا. شہباز شریف اور حمزہ شہباز مرکزی ملزم نامزد. دونوں لیگی رہنماؤں نے بینکنگ کورٹ سے عبوری ضمانت لے رکھی ہے. ٹی ٹی اسکینڈل میں شریک ملزم علی احمد خان کے خلاف نیب نے ضمنی ریفرنس دائر کر دیا. نیب کے مطابق علی احمد خان شہباز فیملی کا بے نامی دار ہے. ملزم کے اکاؤنٹ میں 41 ملین روپے جمع کرائے گئے تھے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی چیئرپرسن کے خلاف پٹیشن سماعت کے لیے منظور. گجرانوالہ کی عدالت میں آئندہ جمعے کو سماعت ہوگی. درخواست گزار ایڈوکیٹ منظور قادر نے موقف اپنایا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جھوٹے سروے کرا کر پاکستان کی ساکھ خراب کر رہی ہے. چیئرپرسن یاسمین لاری کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے حالیہ سروے میں عدلیہ کو نشانہ بنایا. ان کے سروے پر بھی پابندی عائد کی جائے. عدالت نے سی پی او گجرانوالہ کو 17 دسمبر کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا. رانا شمیم کے بیان حلفی پر توہین عدالت کیس کا تحریری حکم جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ کا رانا شمیم، میر شکیل الرحمان، انصار عباسی اور عامر غوری کو 13 دسمبر کو ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم. عدالت نے لکھا خبر کی اشاعت کا وقت بہت اہم ہے. یہ معاملہ ان اپیلوں سے متعلق ہے جو سماعت کے لیے مقرر تھی. ایسا معلوم ہوتا ہے حلف نامے کے مندرجات کو لاپرواہی سے رپورٹ کیا گیا. ایک اخباری رپورٹر اور پبلشر نے عدالت پر اعتماد ختم کرنے کی کوشش کی. اس پورے معاملے کے ذمہ دار کے خلاف سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. مجھے یہاں پہ کوئی انصاف نہیں ملا. میری 3 بہنیں، 2 ان کی بچیاں جن کا آج تک پتہ نہیں. جس کو آپ نے مارا اس نے رائٹ کیا تھا کہ آپ کی بہنوں کو؟ جی. اب یہ مجھے میرے باپ کے پاس سے لایا. یہ اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس چھوڑ دو. مجھے جاننا تھا سچ کہ آخر یہ بتا دے کہ ایسا اس نے کیوں کیا. کراچی میں 75 سالہ شخص کا لرزہ خیز قتل. رباب نامی خاتون نے مبینہ طور پر سہیل کی لاش کے ٹکڑے کر ڈالے. ملزمہ گرفتار. پریڈی تھانے میں مقتول کے بیٹے شاہد کی مدعیت میں مقدمہ درج. بیٹے نے موقف اپنایا. گھر پہنچا تو والد کی گردن دھڑ سے الگ اور ہاتھ کلائی سے کٹے ہوئے تھے. ملزمہ برابر والے کمرے میں موجود تھی. خاتون میرے والد کے ساتھ رہتی تھی. پولیس کے مطابق خاتون نے بتایا کہ مقتول اس کا شوہر تھا. مقتول پہلے سے شادی شدہ تھا. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو $685 ملین قرض کی منظوری دے دی. $300 ملین توانائی شعبے میں تکنیکی
گورنرز اصلاحات کے لیے استعمال ہوں گے۔ کے پی کے 5 شہروں کی رہائش، کمیونٹی صحت کے لیے $385 ملین کی منظوری، $3.5 ملین صاف پانی، ویسٹ مینجمنٹ، شہری سہولیات کے لیے خرچ ہوں گے۔ Qadir from ARY. A big round of applause for ARY and Abdul Qadir, and this brings us to an end of a very beautiful ceremony commemorating journalism and the spirit of real journalism. ARY نیوز ایک بار پھر ناظرین کا پسندیدہ ترین چینل قرار، مسلسل تیسرے سال ARY نیوز نے فیوریٹ نیوز چینل کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ اسلام آباد میں آگہی ایوارڈ تقریب میں ایوارڈ ARY نیوز کو دیا گیا۔ چینل کے صحافی عبد القادر نے ایوارڈ وصول کیا۔ پنجاب میں بلدیاتی نظام کا نیا سیٹ اپ طے پا گیا۔ صوبے میں 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی۔ میٹروپولیٹن میں لارڈ میئر ہوگا۔ پنجاب کے باقی 25 اضلاع میں ڈسٹرکٹ کاؤنسلز ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کابینہ نے نئے بلدیاتی ایکٹ کی منظوری دے دی ہے۔ صوبے کے عوام کو حقیقی معنوں میں بااختیار بنائیں گے۔ نئے نظام سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے۔ سندھ اور بلوچستان کی نان ایکسپورٹ صنعتوں کو کل سے گیس نہیں ملے گی، سوئی سدن گیس کا اعلان۔ ترجمان کا کہنا ہے فیصلہ موسم سرما کے دوران گھریلو اور تجارتی شعبوں کو گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ آسٹریلوی سیکیورٹی ٹیم کی وفاقی وزیر داخلہ سے ملاقات۔ شیخ رشید نے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا تمام انتظامات قبلیے ہیں، صوبائی حکومتوں اور سیکیورٹی اداروں سے مکمل رابطے میں ہیں۔ قوم 24 سال سے ملک میں پاک آسٹریلیا مقابلوں کی منتظر ہے۔ وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے۔ جرأت و بہادری سے دشمن پر دھاک بٹھانے والے سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 50واں یوم شہادت۔ پاک فوج کا خراج عقیدت۔ شہید سوار محمد حسین کے مزار پر پھول رکھے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے 1971 میں سوار محمد حسین شہید نے 16 بھارتی ٹینکوں کو تباہ کر کے بھاری نقصان پہنچایا۔ انہوں نے ثابت کیا تھا کہ جرأت و بہادری کی کوئی حد نہیں۔ جنرل ریٹائرڈ شمیم عالم خان کی نماز جنازہ آرمی قبرستان راولپنڈی میں ادا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی شرکت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سمیت ریٹائرڈ آرمی افسران اور لواحقین لوگوں کی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ملتان میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں اور زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اردو زبان کے لیے سچ پوچھے تو مجھے بہت اچھی اردو نہیں آتی۔ مجھے جتنی سیکھی میں نے دھول نقطے میں اتنی اسی میں لکھتا آیا ہوں۔ کراچی میں اردو ادب کی کہکشاں اتر آئی۔ آرٹس کونسل میں عالمی اردو کانفرنس کا دوسرا روز۔ سیشن مٹھی بھر کہانیاں میں بھارت سے مشہور شاعر گلزار نے آن لائن شرکت کی۔ ساحر لدھیانوی 100 برس پر پینل کی دلچسپ گفتگو۔ ضیاء محی الدین نے نظم و نثر پر مقالہ پڑھا۔ آج کے اختتامی سیشن میں نر کی نسل عالمی مشاعرہ جاری۔ بیمار شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی 63 سالہ رضیہ خاتون نے لاہور کی فیملی کورٹ میں خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ خاتون کے 65 سالہ شوہر محمد صدیق کو نوٹس جاری۔ خاتون 6 بچوں کی ماں نانی دادی بھی ہیں۔ یہاں پانی دیتا ہوں، کپڑوں میں پانی ڈالتا ہوں، دیکھ بھال کرتا ہوں، پودے لگاتا ہوں 200-300 روپے مار کے جاتا ہوں، گولک میں ڈالتا ہوں، جب کٹے ہو جائیں توڑ کے دوائی کے پیسے جتنے ہوتے ہیں نانی کو دے دیتے ہیں۔ قبروں پر پانی ڈال کر ماں کی دوائی کا خرچہ پورا کرنے والا بچہ۔
कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में 7 साल का बच्चा कब्रों पर पानी डालकर रोजाना 200 रुपए कमाता है। सलमान कहते हैं रोजाना काम नहीं करूंगा तो माँ की दवाई का खर्चा पूरा नहीं होगा। वालिद माँ पर तशद्दुद करते थे, इसलिए नाना के घर रहते हैं। एक ही नाम है The 50 for Babar Azam. Through the offside and Imad Wasim, Karachi Kings. CSL के लिए कराची किंग्स के 8 खिलाड़ी बरकरार। कप्तान बाबर आजम और इमाद वसीम प्लैटिनम कैटेगरी में रहेंगे। डायमंड कैटेगरी में मोहम्मद नबी और मोहम्मद आमिर को बरकरार रखा गया। जो क्लार्क गोल्ड कैटेगरी और ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। शर्जील खान और आमिर यामीन गोल्ड, मोहम्मद इलियास सिल्वर में बरकरार रहेंगे। And this could be our first ball, and is down to third man, taken. श्रीलंका प्रीमियर लीग में आज तंबोला जायंट्स कॉल ग्लैडिएटर्स का मैच बारिश की नजर हो गया। दूसरे मैच कोलंबो स्टार्स और जाफना किंग्स में मुकाबला जारी। श्रीलंका प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस देखें पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। How can they accept an extradition to the country that plotted to kill Julian, plotted to kill a publisher because of what he published? We will fight. Every generation has an epic fight. विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अमेरिका के हवाले किया जाए। लंदन हाई कोर्ट ने अमेरिका के हक में फैसला सुना दिया। ऑस्ट्रेलियाई सहाफी जूलियन असांज को अमेरिका में जासूसी के इल्जाम में 175 साल कैद की सजा का सामना है। उन पर खुफिया अमरीकी दस्तावेजात इंटरनेट पर शाया करने का इल्जाम है। To call upon the Nobel Peace Prize laureates for 2021 to receive the diploma and the gold medal. Would you please come forward? दो 2021 अमन का नोबेल इनाम 2 सहाफियों के नाम। फिलिपीन की मारिया रेसा और रूस की दिमित्री मुरातोव के एजाज में ओस्लो के सिटी हॉल में पुरवकार तकरीब। नॉर्वे के बादशाह और मलिका की तकरीब में खुसूसी शिरकत। दोनों सहाफियों को आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ की खिदमत पर नोबेल इनाम से नवाजा गया। What are you going to do with that? I'm going to shoot it, Ganja. मौलिक हथियारों की गैर कानूनी डील नाकाम बनाने के लिए खुफिया एजेंट को अदाकार की मदद दरकार। हॉलीवुड एक्शन फिल्म ऑपरेशन फॉर्च्यून का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा बरस रिलीज की जाएगी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2106 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 210 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।